أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اما بعد، بحث گفتگو ہماری چل رہی ہے مسئلہ ثانیہ میں کہ ان یبیع للمالک مع السبق منع منہ. یہ ہے نا کہ فضولی عقد کرتا ہے غیر کے مال پر اور وہ مالک کے لیے ہے، اور مالک کے طرف سے منع سابق موجود ہیں. تو اس حوالے سے مصنف نے کیا فرمایا تھا؟ مشہور رائے یہ ہے کہ یہ بھی پہلے کی طرح کیا ہے، صحیح ہے، کہ اگر مالک اجازت دیں تو معاملہ کیا ہے، صحیح ہے اور نقل ملکیت ہو سکتا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں ایک قول ہے جو کہ غیر مشہور ہے، اور ہم نے بتا دیا کہ اس میں دو، ایک علامہ کی کتاب تذکرہ سے ہمیں ذہن میں آتا ہے اور دوسرا محقق ثانی کی کتاب سے ہمیں سامنے آتا ہے کہ ان کے عبارت سے ظاہراً لگنے میں کیا آیا تھا کہ ظاہراً یہ لگا تھا کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ والا جو عقد فضولی یہ والا جو ہے صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، سمجھ آ رہا تھا. تو اس کی دلیل کیا ہو سکتا ہے؟ عدم صحت فعلاً رکھ لے ابھی اسی کو، دوسرے کے لیے ہم لگا دیتے ہیں. تو پھر عدم صحت کی دلیل کیا ہو سکتا ہے؟ عدم صحت، بعض افراد نے کہا ظاہراً ان کی عبارات سے لگ گیا کہ یہ صحیح نہیں ہے. اب اس عدم صحت کی کیا دلیل ہو سکتا ہے؟ اس میں تخیل ہے، دو چیزوں کے حوالے سے خیال کیا ہے. پہلا خیال انہوں نے یہ کیا ہے، یہ دلیل بنایا ہے کہ عقد فضولی کی صحت کی جو دلیل ہے وہ کیا ہے، عروہ بارقی کی روایت ہے. ان کے تخیل کے مطابق عقد فضولی کی صحت کی واحد دلیل ہے وہ کیا ہے، عروہ بارقی کی روایت. اور عروہ بارقی کی روایت کے ظاہر سے کیا لگتا ہے، اسے یہ لگتا ہے کہ مالک کے طرف سے منع سابق نہ ہو، کیونکہ عروہ بارقی کی روایت میں کیا ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے عروہ کو پیسہ دیا تھا بیڑ خریدنے کے لیے، اور اس نے ایک کے جگہ پر 2 بیڑ خریدا اور ایک بیڑ کو درمیان میں فروخت کیا. یہ معاملہ ہے. اب اس معاملے کے لیے پیغمبر کی طرف سے منع سابق نہیں تھا نا، یہاں پر منع سابق نہیں ہے، تو لہذا اس عقد فضولی کی صحت کی جو دلیل ہے عروہ بارقی کی روایت ہے، اور عروہ بارقی کی روایت فقط و فقط صورت اول کے ساتھ مختص ہے جہاں مالک کے منع سابق موجود نہ ہو. لہذا اس بنا پر یہ روایت صورت ثانی کو شامل نہیں ہے کہ جہاں پر مالک کے طرف سے منع سابق ہے. یہ تخیل ہے ان کی دلیل، یہ ایک دلیل ہے چونکہ مصنف نے اس کو تخیل قرار دیا ہے. ٹھیک ہے، ایک اب اس کو ہم نے کل بیان کیا تھا. اور دوسری دلیل کیا ہو سکتا ہے، اب یہ آرام سے بیان کرے گا. دوسری دلیل یہ ہو سکتا ہے کہ جب دلیل یہ ہے اگر مالک کی طرف سے پہلے سے منع ہو، مالک نے پہلے سے فضولی کو روکا گیا ہو کہ میرے اس مال پہ معاملہ نہیں کرنا ہے، اور فضولی نے بعد میں معاملہ کیا، تو جب یہ معاملہ کرتے وقت مالک کی طرف سے منع ہے نہیں ہے، تو جو منع عقد کے دوران مالک کی طرف سے ہے وہی منعیت عقد کے تھوڑی دیر بعد میں ہے نہیں ہے. کیونکہ جب منع ہے تو عقد کے دوران بھی منع ہے اور عقد کے تھوڑی دیر بعد 1-2 منٹ کے لیے بھی ہے. فرض کرے مالک کی رضا ہونے اور عقد کے انجام پانے کے درمیان میں 5 منٹ کا فاصلہ ہو، فرض کریں تو پھر کم سے کم 5 منٹ تو کیا ہے، منع سابق موجود ہے. تو لہذا جو منع سابق موجود ہے اجازت سے پہلے، تو پھر یہی منع سابق کیا شمار ہو جاتا ہے، وہ معاملے کے لیے رد شمار ہو جاتے ہیں. اور ہم نے پہلے بھی بتا دیا ہے کہ عقد فضولی اس وقت ثابت صحیح ہے کہ اجازت سے پہلے رد نہ ہو. اجازت بعد الرد غیر مؤثر ہے، لہذا اجازت ہوا اس وقت درست ہے کہ اگر اس اجازت سے پہلے مالک کے طرف سے معاملے کے لیے رد ثابت نہ ہو، یہ عقد فضولی صحیح ہے. اور وہ عقد فضولی درست نہیں ہے کہ جہاں پر اجازت سے پہلے مالک کی طرف سے کیا ہو، رد ثابت ہو. اب یہاں پر جب منع سابق ہے مالک کی طرف سے اور عقد کے دوران بھی وہی منع سابق ہے، تو نتیجے میں عقد کے بعد، عقد کے واقع ہونے کے بعد اگر ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی اگر رد موجود، اگر کیا ہے منع سابق موجود ہو، تو پھر یہی منع کیا شمار ہو جائے گی، معاملے کے لیے رد شمار ہو جائے گی. اور جب یہ منع جب معاملے کے لیے رد شمار ہوتا ہے تو بعد والا اجازت پھر مؤثر ہوگا نہیں ہوگا، اجازت مؤثر نہیں ہوگی. یہ وَأَنَّ الْعَقْدَ، یہ دوسری دلیل ہے. جو اس عقد فضولی کو شق ثانی میں باطل سمجھتے ہیں ان کی دوسری دلیل یہ ہے کہ أَنَّ الْعَقْدَ إِذَا وَقَعَ مَنْهِيًا عَنْهُ، کہ اگر یہ عقد فضولی جب واقع ہوتے وقت کس حال میں واقع ہوا،
منہی عنہ واقع ہوا نا، کیونکہ مالک نے منع کیا تھا، مالک کے منع کے باوجود بھی یہ معاملہ ہوا ہے، تو یہ معاملہ واقع ہوتے وقت مالک کی طرف سے منہی عنہ ہے، مالک نے اس کو نہیں کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر فالمنع الموجود بعد العقد ولو آنا ما، فالمنع موجود حین العقد والمنع موجود بعد العقد آنا ما، کیونکہ عقد کے وقت بھی منع عنہ ہے، اور یہی نہیں عقد کے بعد بھی ایک لمحے کے لیے رہے گا نہیں رہے گا، تو پھر وہی نہیں اور وہی منع جو عقد کے بعد باقی رہ جاتا ہے، اگرچہ ایک لمحے کے لیے کیوں نہ ہو، کافن فی ثبوت الرد، وہی رد کے لیے کافی ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، سمجھا نہ رہا؟ کیونکہ جب عقد ہوتے وقت مالک کی طرف سے منع ہے تو گویا کہ وہی منع عقد کے بعد بھی ہے، تو عقد کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی منع ثابت ہو جائے تو پھر وہ معاملے کے لیے کیا شمار ہو جائے گی؟ وہ معاملے کے لیے رد شمار ہو جائے گی۔ فلا ينفع الاجازت لاحقہ، جب معاملے کے لیے رد ہو جاتا ہے تو پھر اس رد کے بعد میں مالک فرض کر اجازت بھی دے دے تو پھر اس کا اجازت صحیح ہوگا نہیں ہوگا؟ اس کی اجازت مؤثر نہیں ہوگا، کیونکہ اجازت بعد رد شمار ہو جاتی ہے، اور اجازت بعد رد مؤثر نہیں ہے، ختم۔ اب لیکن اسی دلیل کے لیے ایک اور بھی مقدمہ ہے، اس دلیل ثانی کے لیے فقط یہی نہیں بلکہ ایک اور بھی مقدمہ ہے، لیکن وہ مقدمہ کیا ہے؟ بناءً، یہ اس رائے کی بنا پر ہوگا کہ علی انہ لا یعتبر فی الرد سوا عدم الرضا الباطنی بالعقد۔ دیکھو اس حوالے سے رد کے حوالے سے دو نظریں ہیں علماء کے درمیان میں۔ بعض علماء رد کے لیے کیا سمجھتے ہیں؟ لفظ صریح کو ضروری سمجھتے ہیں کہ رد معاملے کے لیے رد اس وقت صحیح نہیں ہے کہ جب تک جو ہے مالک لفظی طور پر رد نہ کریں، الفاظ رد کے ذریعے سے اگر رد نہ کرے اس وقت معاملے کے لیے رد نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں دوسرا نظریہ کیا ہے کہ معاملے کے رد ہونے کے لیے لفظی طور پر بتانا ضروری نہیں ہے، بلکہ مالک کی دل سے عدم رضایت ثابت ہو جاتا ہے تو پھر وہی معاملے کے لیے کیا شمار ہو جاتا ہے؟ رد شمار ہو جاتا ہے۔ تو یہ والا جو دلیل کس رائے کے بنا پر ہے؟ یہ جو دلیل ابھی کر رہا ہے نا کہ جو عقد کے دوران نہیں ہے سابق موجود ہے تو عقد کے بعد بھی ایک لمحے کے لیے وہی منع کا ہونا یہی معاملے کے لیے رد شمار ہوگی، یہ والا قول کس کے تحت ہے؟ یہ ان علماء کے رائے کے مطابق ہے کہ جو رد میں فقط عدم رضایت کو کافی سمجھے، رد کے لیے لفظ صریح کو ضروری قرار نہ دے دیں، وإلا اگر رد کے لیے لفظ کو ضروری قرار دینے کی طرف پھر یہ دلیل صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر رد لفظی ہوا نہیں ہے، تو لہذا بناءً علی یہ اس رائے کے بنا پر ہے کہ علی انہ لا یعتبر فی الرد، رد کے اندر معتبر نہیں ہے سوا عدم الرضا الباطنی، سوائے مالک کی رضا باطنی، کہ جہاں پر مالک کی رضا باطنی نہ ہونا ثابت ہو جائے وہاں پر معاملہ رد ہوگا بالعقد۔ لیکن یہ آپ کو کہاں سمجھ میں آ گیا کہ کیا کسی فقیہ نے یہ کہا ہے کہ رد کے لیے عدم رضا باطنی کافی ہے؟ تو اس کے دلیل یہ ہے کہ علامہ یقتضیہ حکم، وہی ہمارے لیے معلوم ہے کیونکہ بعض فقہاء کے عبارات سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ان کے نظر میں رد کے لیے کیا کافی ہے؟ عدم رضایت باطنی کافی ہے۔ وہ کہاں سے آپ کو حاصل ہوا؟ علامہ یقتضیہ حکم بعضہم، بعض علماء کے حکم سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ کون سا حکم؟ کہ بِأَنَّهُ إِذَا حَلَفَ الْمُوَكِّلُ عَلَى نَفْيِ الْإِذْنِ فِي اشْتِرَاءِ الْوَكِيلِ انفصل عقد۔ معاملہ یہ ہے کہ اگر وکیل نے فرض کرے موکل نے اپنے وکیل کو کیا کیا تھا؟ اپنے کسی مال کے فروغ کرنے کے لیے وکیل بنایا تھا، ایک شخص نے کسی کو کیا کیا تھا؟ وکیل بنایا تھا اپنے کسی مال کے فروغ کرنے کے لیے، ٹھیک۔ اب اس کے بعد فرض کرے اس وکیل نے کسی مال کو فروغ کیا، اس کی کتاب کو فرض کرے فروغ کیا، کتاب فروغ کرنے کے بعد موکل نے آ کر وہاں پر کیا کیا؟ انکار کیا کہ میں نے جو ہے اس کو یہ اجازت نہیں دیا ہے اس کتاب کے فروغ کرنے کے لیے اذن، ٹھیک ہے وہ میرا ہو سکتا ہے وکیل ہو نہ ہو، لیکن اس مال کے فروغ کرنے کے لیے میں نے اس کو اذن نہیں دیا۔ اب اس کا اذن نہیں دیا ہے تو معاملہ کیا ہوگا؟ فضولی ہوگا نا، کیونکہ وکیل کا معاملہ دو صورتوں سے خالی نہیں ہے۔ وکیل کا معاملہ اگر وکیل کے اذن کے ساتھ ہو تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ پھر معاملہ بالمعزون ہوگا، ٹھیک ہے، عقد معزون ہوگا، اور عقد معزون تو کیا ہے کہ معزون کا عقد وہی مالک کے عقد کی طرح ہے، پھر وہ فضولی کے دائرے سے خارج ہے۔ لیکن اگر وکیل کا وہ معاملہ جس میں موکل نے اس کو اذن نہیں دیا ہو، بغیر اذن موکل کے اگر کوئی معاملہ کرتا ہے تو پھر یہ عقد کیا ہوگا؟ پھر عقد معزون تو نہیں ہوگا نا، بلکہ عقد کیا ہوگا؟ پھر
جب عقد معدون کے دائرے میں نہ ہو تو خود بخود عقد فضولی بن جائے گا۔ اب یہ عقد فضولی تو بن گیا، واضح بات ہے کہ موکل نے قسم کھایا کہ میں نے اپنے وکیل کو میرے فلان مال کے فروخت کرنے کے لیے وکیل نے بنایا ہے، تو نتیجے میں پھر معاملہ خود بخود کیا بن گیا؟ معاملہ فضولی بن گیا۔ تو پھر اس معاملہ فضولی کے بارے میں علماء نے کیا فرمایا ہے؟ علماء نے یہ فرمایا ہے کہ ان فسخ العقد، کہ اگر موکل قسم کھائے کہ میں نے وکیل کو اس مال کے فروخت کرنے کے لیے جو ہے اذن نہیں دیا ہے، تو پھر یہ معاملہ فسخ ہوگا۔ کیوں معاملہ فسخ ہوگا؟ فسخ کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کا یہی قسم کھانا یہ کیا منع ثابت شمار ہو جاتا ہے، اس کا یہ قسم کھانا گویا کیا شمار ہو جاتا ہے؟ اس معاملے کے لیے عدم رضایت ہے، اور عدم رضایت بلفظ آخر معاملے کے رد کے لیے کافی ہے۔ ایک قسم کا مقدمہ، موکل کا قسم کھانا حقیقت میں کیا ہے؟ یہ دلیل علی ماذا؟ دلیل علی عدم رضایت الباطنی۔ ان حلف الموکل علی عدم الاذن دلیل علی ماذا؟ علی عدم رضایت الباطنی للمالک، وعدم رضایت الباطنی هو الکافی للرد۔ کا مطلب کیا ہوا؟ وہی رضائے باطنی کا نہ ہونا معاملے کے رد کے لیے کافی ہے، اس وجہ سے معاملہ کیا ہو؟ فسخ ہو جائے گا۔ وإلا معاملہ فسخ ہونے کے لیے اس نے کہی یعنی صراحتاً رد تو نہیں کیا ہے نا، اس معاملے کے لیے صراحتاً رد تو نہیں کیا ہے، بلکہ اس نے کیا ہے؟ فقط یہ کہا ہے کہ میں نے اس کو اذن نہیں دیا ہے، اس کے بارے میں قسم کھایا ہے، لیکن یہی قسم کھانے کو انہوں نے کیا رد کرا دیا۔ کیوں رد کرا دیا؟ کیونکہ عدم رضایت باطنی رد کے لیے کیا ہے؟ کافی، اس کے بعد رد صریح کی ضرورت۔ تو لہذا علامہ یقتضی حکم بعض فقہا، بعض فقہا کے حکم کے ظاہر سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ عدم رضایت باطنی ہی معاملے کے رد کے لیے کافی ہے۔ کہاں سے سمجھ میں آ گیا؟ بِأَنَّهُ إِذَا حَلَفَ الْمُوَكِّلُ عَلَى نَفِي الْإِذْنِ فِي اشْتِرَاءِ الْوَكِيلِ، فقہا نے وہاں پر یہ حکم لگایا ہے کہ جہاں پر موکل، اگر کسی موکل نے قسم کھائے کہ اس نے وکیل کو اس عقد کی اجازت نہیں دیا ہے، اذن نہیں دیا ہے، تو پھر وہاں پر فقہا نے کیا حکم لگایا ہے؟ ان فسخ العقد، فقہا نے حکم وہاں لگا ہے کہ عقد فاسق ہے۔ کیوں؟ عقد کیوں فاسق ہے؟ لأن الحلف علیہ امارۃ عدم الرضا، کیونکہ اس پر حلف کھانا، حلف علیہ معنی علی عدم الاذن، کیونکہ عدم الاذن پر موکل کا قسم کھانا یہ کس بات کی دلیل ہے؟ امارۃ عدم الرضا، مالک کی رضا نہ ہونے کی علامت ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا نا، اس کا قسم کھانا عدم رضایت کی دلیل ہے، تو پھر کس نے کہا کہ عدم رضایت کی ہو جائے تو پھر وہاں معاملہ فسخ ہو جائے؟ اس لیے کیونکہ عدم رضایت باطنی رد کے لیے، ان کے نظر میں رد کے لیے کیا کافی ہے؟ عدم رضایت باطنی کافی ہے، پھر رد صریح کی ضرورت، رد لفظی کی ضرورت نہیں ہے، تبھی عدم رضایت الباطنی کو انہوں نے دلیل قرار دیا معاملے کے فسخ ہونے کے لیے۔ اگر ان کے نظر میں اگر رد لفظی ضروری ہوتا تو پھر فقط عدم رضایت باطنی کو بطور دلیل پیش نہیں کرتا۔ سمجھ میں آ جا رہا؟ حل واضح ہے یہ مسئلہ؟ بس خلاصہ کلام یہ جو دلیل ہے، کون سی؟ ابھی کس کی بل دلیل ہو رہا ہے کہ مالک کی طرف سے منع سابق ہو کسی عقد فضولی کے اوپر، تو پھر یہ معاملہ باطل ہے۔ اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ جب معاملہ عقد ہوتے وقت منہی عنہ واقع ہوا ہے، تو عقد کے بعد بھی ایک لمحے کے لیے بھی کیا ہے؟ ایک لمحے کے لیے بھی عدم رضایت ہے، تو وہی عدم رضایت باطنی ایک لمحے کے لیے ہونا عقد کے رد کے لیے کافی ہے، پھر اجازت مؤثر نہیں ہے۔ یہ کس رائے کی بنا پر ہے؟ یہ اس رائے کی بنا پر ہے کہ جو رد کے لیے رد لفظی کو ضروری قرار نہ سمجھے بلکہ عدم رضایت باطنی کو کافی سمجھے۔ ٹھیک ہے نا؟ ختم ہو گیا۔ ہذا ان اشارہ کیا؟ هذا هو الدلیل الذي يتوهم انه دلیل على ماذا؟ على بطلان عقد الفضولی في هذه الصورة۔ هذا کا اشارہ کیا؟ هذا دلیل على بطلان او فساد عقد الفضولی فی صورت من السابق للمالک۔ یہ توہم، فقط توہم کیا تک ہے۔ ولیکن الاقوى عدم الفرق، لیکن ہمارے نظر میں اقوى کیا ہے؟ ہمارے نظر میں اقوى یہ ہے کہ فرق نہیں ہے۔ کس کے درمیان؟ عدم الفرق بین الفضولی فی صورت الاول اذا لم یوجد منع من المالک، وفي صورة عقد الفضولي في صورة الثانية إذا كان هناك منع سابق من المالك۔ ان کے درمیان فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ان عقد فضولی کی صورت اول جس میں ہم نے کیا کہا تھا؟ فضولی کو صحیح قرار دیا تھا نا، اور یہ فضولی کی صورت ثانی ہے جس میں فرض کیا ہے؟ مالک کی طرف سے منع سابق ہے۔ لیکن ان دونوں صورتوں میں ہمارے نظر میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی اگر وہاں پر صحیح ہے تو یہاں پر بھی
صحیح ہیں، ٹھیک ہے. جہاں پر ہم صحت کے قائل ہیں تو یہاں پر بھی ہم کیا کہیں گے؟ صحت کے قائل ہو جائیں گے. دلیل کیا ہے مصنف کی عدم الفرق کی؟ کیا دلیل ہے؟ اس عدم فرق کی بنیاد کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ کہ لعدم انحصار المستند حینئذ فی روایت عروہ. اگر ہم عقد فضولی کو صحیح سمجھتے ہیں، ٹھیک، اگر ہم عقد فضولی کو صحیح سمجھتے ہیں تو عقد فضولی کی صحت کو ثابت کرنے والی جو دلیل ہے عروہ بارقی کے حدیث میں مختص نہیں ہے. اوپر والوں نے کیا کہا تھا؟ اس صورت ثانی کے اندر بطلان کے قائل والوں نے کیا کہا تھا؟ اس فرض کے ساتھ بات قرار دیا تھا کہ عقد فضولی کی صحت کی دلیل فقط عروہ بارقی کی روایت ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے. عقد فضولی کی صحت کی دلیل عروہ بارقی کی روایت میں منحصر نہیں ہے. ہاں جی، لعدم انحصار المستند حینئذ فی روایت عروہ. اگر ہم صحت کو ماننے کی صورت میں صحت کی جو مستند ہے عروہ بارقی کی روایت کے اندر مختصر منحصر نہیں ہے. لہذا جب منحصر نہیں ہے تو ان کی پہلی دلیل کیا ہوا؟ رد ہوا، کیونکہ انہوں نے دلیل کو اسی میں منحصر سمجھا تھا، جبکہ ہم اس کے قائل نہیں. وکفایت العمومات، ہمارے لیے عمومات کافی ہیں. عمومات کون سے عمومات؟ احل اللہ البیع کے عموم، تجارہ عن تراضٍ کے عموم، ہاں جی، لا یحل مال امر مسلم الا عن طیب نفسہ کے جو عموم ہیں، اوفوا بالعقود کے عموم ہیں. تو یہ عمومات کافی ہیں. کس کے لیے کافی ہیں؟ عقد فضولی کی صورت کو ثابت کرنے کے لیے. یعنی عقد فضولی اگرچہ مالک کے تسمن سابق ہی کیوں نہ ہو، بعد میں مالک اجازت دے دے، اگرچہ پہلے راضی نہیں تھا مالک، معاملہ ہوا اور بعد میں مالک نے اجازت دیا، تو پھر اس کی اجازت کے نتیجے میں یہ معاملہ کیا ہو جائے گا؟ معاملہ صحیح ہو جائے گا. اس معاملے کی صحت کو ثابت کرنے کے لیے احل اللہ البیع بھی ہمارے پاس موجود ہے، اوفوا بالعقود بھی ہمارے پاس بھی موجود ہے، تجارہ عن تراضٍ کے جو عمومات بھی ہمارے پاس موجود ہے. تو یہ اگر کوئی روایت خاصہ نہ ہو، فرض کریں کوئی دوسری دلیل ہمارے درمیان میں نہ ہو صحت کو ثابت کرنے کے لیے، تب بھی ہمارے پاس کیا ہے؟ وہی عمومات کافی ہیں اس عقد کی صحت کو ثابت کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، کفایت العمومات. مضافا الی، اب فقط عمومات تو نہیں ہے نا، اول تو ہم نے کیا کہا؟ عمومات کافی ہے کہاں، لیکن فقط عمومات نہیں بلکہ ہمارے پاس اور بھی ادلہ ہے. وہ کیا ہے؟ مضافا الی ترک استفصال فی صحیحۃ محمد بن قیس. ایک اور دلیل ہمارے پاس ہے، وہ یہ ہے کہ صحیحہ محمد بن قیس. کیا آپ کے ذہن میں ہوگا شاید محمد بن قیس کی روایت کیا ہے؟ کہ جہاں پر یعنی باپ کے غیر موجودگی میں بیٹے نے اس کی کنیز کو کیا کیا تھا؟ فروغ کیا تھا. بعد میں باپ نے واپس آ کر وہاں پر دعویٰ دائر کیا کہ میرے بیٹے نے میرے اذن کے بغیر فروغ کیا. یہاں پر معاملہ ہوا نا. تو آخر میں امام نے کیا حکم دیا؟ امام نے یہ حکم دیا کہ تم اس کے بیٹے کو حوض کرو تاکہ مالک تمہارے لیے اس معاملے کو کیا کرے؟ اس کی اجازت دے دیں. تم اس کے بیٹے کو حوض کرو تاکہ مالک تمہارے اس عقد کی اجازت دے دے. ختم. اب یہاں پر مطلق ہیں، اجازت دے دے تو معاملہ صحیح ہوگا. اب امام نے یہ تو نہیں فرمایا ہے کہ اگر تم پہلے معاملے کے لیے تم نے منع کیا ہے، تمہارے بیٹے کے لیے منع کیا تھا تو یہ معاملہ باطل ہے، لیکن اگر تم نے پہلے جاتے وقت اپنے بیٹے کو منع نہیں کیا تھا تو معاملہ صحیح ہے. یہ فرق نہیں کیا نا، منع سابق ہونے اور نہ ہونے میں فرق نہیں کیا امام نے مطلقاً فرمایا کہ اگر مالک معاملے کی اجازت دے دے تو تمہارا معاملہ جو کنیز کے اوپر ہوا یہ معاملہ صحیح ہو سکتا ہے، چاہے پہلے مالک نے منع کیا ہو، چاہے پہلے مالک نے منع استفصال نہیں کیا. امام نے بغیر استفصال کے، تفصیل کے بغیر ڈائریکٹ معاملے کی صحت کا اشارہ دے دیا، معاملے کو صحیح قرار دیا. تو لہٰذا اس کا مطلب کیا ہے؟ معاملہ دونوں صورتوں میں صحیح ہے. مضافا الی ترک الاستفصال فی صحیحۃ محمد بن قیس، اس میں جو ہے استفصال کو ترک کیا. ایک بات اور ایک اور دلیل بھی ہمارے پاس، وہ کیا ہے؟ وجریان فحوى ادلۃ نکاح العاب بدون اذن مولاه مع ظہور المنع فیہا. دیکھو ہمارے پاس ایک اور بات دلیل ہے جس میں کسی حد تک قریب ہے. وہ وہاں یہ ہے کہ اگر کسی عبد نے، کسی غلام نے اپنے مولا کے اذن کے بغیر کسی عورت کے ساتھ نکاح کیا ہو تو پھر وہاں پر روایات کیا کہتے ہیں؟ روایت یہ کہتا ہے کہ اگر بعد میں مولا کو پتہ چل جائے اور وہ خاموش رہے تو پھر مولا کی خاموشی کس کی دلیل ہے؟ اس معاملے کی صحت کی دلیل ہے. معاملے کیونکہ مولا اس معاملے پر راضی ہوتا ہے تو پھر غلام کا یہ معاملہ کیا ہے؟ صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. حالانکہ اس روایت کے اندر، اسی روایت کے اندر ایک قسم کا قرینہ بھی ہمارے پاس ہے. قرینہ کیا ہے؟ عدم الاذن کے لیے قرینہ ہے.
کہ مالک کی منع سابق یہاں پر ہونے کے لیے قرینہ ہے۔ غلام اور آقا کے مسئلے میں کہ جہاں پر غلام نے آقا کو پوچھے بغیر کوئی کام کرے یا کسی عورت کے ساتھ نکاح کرے تو پھر شریعت نے کیا کرا دیا؟ روایات کی روشنی میں یہ معاملہ صحیح کرا دیا، جبکہ یہاں پر قرینہ موجود ہے کہ مالک پہلے راضی نہیں تھا، مالک کی طرف سے منع سابق موجود ہیں۔ قرینہ کیا ہے اس بات کے اوپر؟ قرینہ یہ ہے کہ عبید اور مولا کے درمیان میں جو ارتباط خود وہی قرینہ ہے، کیونکہ غالباً آقا اپنے غلام کے کسی تصرف پہ راضی نہیں ہوتا ہے۔ آقا کی طرف سے اپنے غلام کو کسی قسم کے تصرف پہ، اپنی استقلالی تصرف کرنے پہ کیا ہوتا ہے؟ وہ راضی۔ تو لہٰذا یہاں پر منع کے اوپر قرینہ موجود ہوتے ہوئے پھر بھی روایات نے کیا فرمایا؟ مالک راضی ہونے کے صورت میں معاملے کو صحیح قرار دیا۔ ہاں جی، مضافاً الی کیا ہے، کہاں پہنچا؟ مجریان فحوى عدلۃ نکاح العبد، اب کے نکاح کے اندر جو عدلہ ہے بدون اذن مولا ہو، کہ جہاں پر اب اپنے مولا کے اذن کے بغیر کوئی نکاح کرتا ہے تو پھر وہاں رواج کیا کہتا ہے؟ اس معاملے کو صحیح قرار دیتا ہے اگر بعد میں مولا راضی ہونے کی صورت میں۔ تو ان ادلے کے فحوا سے کیا مراد؟ ان ادلے کے اندر سے مفہوم اولویت جاری کر کے ہم کہیں گے کہ بے کے اندر بھی ہے۔ جب نکاح کے مسئلے میں منع سابق ہوتے ہوئے جب نکاح فضولی صحیح ہو سکتا ہے تو پھر بے کے اندر بھی منع سابق ہوتا بھی بے فضولی بطریق اولاد صحیح ہوتا، سمجھ نہیں رہا ہے؟ اگر نکاح فضولی میں منع سابق ثابت ہونے کے باوجود مالک کے اجازت سے نکاح فضولی صحیح ہو سکتا ہے تو پھر بے فضولی میں بھی کیا ہو سکتا ہے؟ منع سابق کو صورت میں وہ پھر صحیح ہو سکتا ہے۔ ان دونوں میں کوئی فرق تو نہیں ہے نا کہ ایک کو صحیح کرا دے ایک کو باطل کرا دیں، ٹھیک ہے؟ مع ظہور المنع فیہا، جبکہ اس نکاح والے روایات میں جو عبد کے نکاح کے بارے میں جو روایات ہے اس میں منع ظاہر ہے۔ ظہور المنع فی هذه الروایات، ان روایات میں منع ظاہر ہے۔ کیسے منع ظاہر ہے؟ ولو بشاہد الحال بین الموالی والعبید، اور وہ منع کہاں سے سمجھ میں آتا ہے؟ اس قرینے سے کہ عبید اور موالی کے درمیان میں جو رابطہ ہے اس میں غالباً کیا ہوتا ہے؟ مولا اپنے عبد کے تصرف پہ راضی نہیں ہوتا۔ یہی قرینہ ہے کہ یہاں پر مولا راضی نہیں تھا، مولا کی طرف سے منع سابق موجود تھا، لیکن پھر بھی معاملہ کو کیا کرا دیا؟ صحیح کرا دیا، ٹھیک ہے جی؟ یہ ہو گیا ایک اور دلیل۔ ایک اور دلیل ہم بیان کریں گے، مع ان روایت اجازتہ صریحۃ، اور ساتھ اسی روایت میں، انہی روایت میں، ابھی تک انہی روایت ہم باہر نہیں نکلے ہیں۔ کون سی روایت؟ کہ جہاں پر عبد کے نکاح کے مسئلے میں جب مولا کو بعد میں پتہ چل جائے اور مولا راضی ہو جائے تو معاملہ صحیح ہے نا۔ تو ان روایات کے اندر روایت اجازت العبد، اجازت المولا لنکاح العبد مراد ہے، ان اجازت المولا علی نکاح العبد، مولا کا عبد کے نکاح کے حوالے سے اجازت دینے والی جو روایات ہے یہ روایت صریحۃ، اس میں صراحت کے ساتھ یہ بیان بھی کیا ہے؟ کیا بیان کیا ہے؟ پھر عدم قطع ہے معصیت سید، کہ دیکھو سید کی جو معصیت ہے کوئی گناہ نہیں ہے، اگر اس نے اپنے سید کو پوچھے بغیر، اپنے مولا کے اذن کے بغیر اگر کوئی معاملہ کرے تو اس کی نافرمانی کرنا معاملے کے لیے فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ اس نے خدا کی معصیت نہیں کیا بلکہ اپنے سید کی معصیت کیا۔ کہاں اس میں علت بیان کیا ہے؟ یعنی بالفرض ان روایات کے اندر جو علت بیان کیا ہے نا، علت تعمم، اللہ کی خاصیت کیا ہوتا ہے کہ جن روایات میں کسی حکم کے لیے ساتھ علت بھی بیان کی ہوگی تو پھر علت کیا کرتا ہے؟ علت تعمم، علت حکم کے دائرے کو تعمیم دیتا ہے۔ تو اگرچہ حکم تو نکاح کے مسئلے میں ہے، لیکن اس نکاح کے مسئلے میں جو علت کا جو ٹکڑا ہے وہ کیا ثابت کرا ہے؟ ہر معاملے کے لیے صحت کو ثابت کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ علت کیا ہے؟ کیونکہ اس نے اپنے خدا کی نافرمانی نہیں کی بلکہ اپنے آقا کی نافرمانی کی، اور آقا کی نافرمانی معاملے کی صحت کے لیے کوئی منفی اثر نہیں کرتا ہے، اور جب بھی آقا راضی ہو جائے گا فوراً معاملہ صحیح ہو جائے گا۔ تو نتیجے میں پھر یہ بے کے اندر بھی یہی علت نافذ ہو سکتا ہے۔ مع ان روایت اجازت صریحۃ فی عدم قطع معصیت سید، کہ سید کی معصیت کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اور اس کے بعد آگے مع جریان المؤیدات المتقدمہ لہ، اور اس کے علاوہ بعد میں جو مصنف نے چند مؤیدات کا ذکر کیا تھا نا، وہ چند مؤیدات جہاں پر شق اول کے اندر مولانا نے ذکر کیا ہے، جہاں پر منع سابق نہ ہونے کی صورت میں وہی مؤیدات یہاں پر بھی بطور دلیل ہم پیش کر سکتے ہیں۔ وہ کون سے مؤیدات ہیں؟ نمبر 1، من بیع مال الیتیم، یتیم کے مال کو اس کے اوپر کسی یعنی یعنی جو غیر ولی ہے نا، غیر ولی یا یتیم کے مال پہ تجارت کرے
اور بعد میں اس معاملے کے بارے میں امام سے پوچھے تو امام نے کیا فرمایا کہ اگر غیر ولی یتیم کے مال سے تجارت کرے یتیم کے مصلحت کی خاطر، تو پھر اگر اس سے مصلحت حاصل ہو جائیں، اس سے منفعت حاصل ہو جائے، تو پھر معاملہ صحیح ہے کہا ہے۔ حالانکہ ولی سے اجازت نہیں لیا ہے، لیکن بعد میں ولی راضی ہو جائے اور اس کے لیے فائدہ مل جائے تو معاملے کو صحیح قرار دیا ہے۔ والمغصوب، اس طرح مغصوب کے معاملے میں کہ مغصوب کو، یعنی وہاں پر مغصوب میں قرینہ کیا ہوتا ہے کہ پہلے سے مالک راضی نہیں ہے، مغصوب کے بے فروغ میں ہے، لیکن یہ مغصوب کا ذکر پہلے ہوا آیا نہیں۔ آپ کو یہ ذہن ماننا چاہے کہ مغصوب کا حکم پہلے آیا نہیں، ہو سکتا ہے بعد میں آ جائیں، لیکن اس میں ہمارے پاس قرینہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر مغصوب کو، کوئی شخص جو غاصب ہے وہ مغصوب کو فروغ کرے تو اس میں قرینہ ہے۔ قرینہ کیا ہے؟ مالک راضی نہیں ہے، کیونکہ اس نے غصب کر کے لایا تو یقینی بات ہے مالک پہلے سے منع ہے اس کی طرف سے، لیکن پھر بھی مالک کو پتہ چل جائے کہ میرے مغصوب مال کو فلاں نے فروغ کیا ہے اور وہ اس معاملے پر راضی ہو جائے تو معاملہ صحیح ہے نہیں۔ فقہا نے کیا فرمایا؟ معاملے کو صحیح قرار دیا، اور روایات میں بھی معاملے کو صحیح قرار دیا ہے، تو لہٰذا یہ بھی ہماری بڑے قسم کے تائید موجود ہیں۔ اور اس کے علاوہ تیسری دلیل کیا ہے اس میں تائید کیا ہے؟ وَمُخَالِفَةُ الْعَامِلِ لِمَا اشْتَرَطَ عَلَيْهِ رَبُّ الْمَالِ الصَّرِيحِ فِي مَنْعِ عَمَادَهُ۔ ایک اور مثال دیا تھا، پہلے ذکر آیا تھا، ذکر کیا آیا ہے کہ ایک بندے نے کسی کو کیا کیا تھا، اس کے ساتھ اشتراک کیا تھا، مضاربے کے ساتھ پیسہ دیا تھا کہ تم اس پیسے سے فلان قسم کے مال کو، فرض کرے فلان نوعیت کے مال کو خرید کر لائیں تاکہ اس کا جو منفعت ہے ہم دونوں کے درمیان میں تقسیم ہو جائیں۔ لیکن اس بندے نے کیا کیا؟ پیسہ جس کو دیا تھا اس نے اس کا جو معین مال کو خرید کے نہیں لایا، بلکہ اس نے کپڑا خریدنے کے لیے کہا تھا، لیکن اس نے کپڑا نہیں خریدا بلکہ اس نے کھوٹنوش کو خریدا۔ فرض کریں جو خریدنے کے لیے کہا تھا اس کے علاوہ کوئی اور چیز خریدا، تو پھر اس صورت میں کیا یہ معاملہ صحیح ہے یا نہیں؟ امام سے پوچھا تو امام نے کیا فرمایا کہ اگر مالک راضی ہے تو معاملہ صحیح ہے، اور اس طرح پھر یہ جو فائدہ، اگر فائدہ ملے تو پھر اس کو ملے گا، لیکن نقصان ہونے کی طرح پھر اس کے کھاتے میں جائے گا، یہ کہا نہیں کہا تھا۔ تو لہٰذا یہاں پر بھی قرینہ ہے۔ قرینہ کیا ہے؟ قرینہ یہ ہے کہ مالک کے زمانے سابق موجود ہیں، یہاں پر من سابق کے اوپر قرینہ ہے نہیں ہے؟ قرینہ ہے، کیوں؟ کیونکہ رب المال اس مال پہ راضی نہیں ہے کہ جو اس نے خریدنے کے لیے اس کو نہ خریدے، فقط اس مال پہ راضی ہیں کہ جو اس نے جو معین مال ہے اس کو خریدے، لیکن اگر معین مال کو نہ خریدے کوئی اور چیز خریدے اس کے مقابلے میں تو اس چیز کے خریدنے پر مالک راضی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ قرینہ موجود ہے، لیکن اس قرینے کے باوجود بھی امام نے کیا فرمایا کہ یہ معاملہ صحیح ہے، اگر فائدہ ہو جائے تو پھر وہ جو ہے دونوں میں تقسیم ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں رکھ لیں، ٹائم ختم ہو گیا۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔